اب آپ کو بتایا کہ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کو نوشہرہ ورکا کے علاقے لیل ورکا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے وقت ہر آنکھ اشکبار تھی۔ مرحوم کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے لیل ورکا میں بھی ادا کی گئی۔ نماز جنازہ مولانا ارشد آبدی کی امامت میں ادا کی گئی۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سید افضل حسین نقوی کو آہوں اور سسکیوں میں نوشہرہ ورکا کے علاقے لیل ورکا میں سپرد تراب کر دیا گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ آبائی علاقے لیل ورکا میں بھی ادا کی گئی۔ نماز جنازہ مولانا ارشد آبدی نے پڑھائی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سید افضل حسین نقوی کی نماز جنازہ میں سابق لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، سابق ڈپٹی میئر لاہور راؤ شہاب الدین، گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اجاز اور معروف تاجر رہنما خالد انصاری سمیت اعلیٰ افسران اور سیاسی و سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ سید افضل حسین نقوی کی تدفین کے موقع پر دل مغموم اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔ تدفین کے بعد مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور کمشنر گجرانوالہ ذوالفقار گھمن کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ فیصل آباد میں ایف ڈی اے کے کاغذات میں شہر پھیلنے کی بجائے سکڑنے لگا۔ ماسٹر پلان میں پہلے سے نافذ العمل پیری اربن پلان کا مقررہ رقبہ نظر انداز کر دیا گیا۔ نئی منصوبہ بندی کے تحت کئی علاقے شہری رقبے سے نکال دیے گئے۔ دوسری جانب ماسٹر پلان کے لیے تاحال ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی سے منظوری بھی نہیں لی گئی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں رمضان مرزا سے۔ جی رمضان۔ جی بالکل، 2021 سے 2041 تک کو جو فیصل آباد کا ماسٹر پلان ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہاں سڑکیں ہوں گی، کہاں اسپتال ہوں گے، کہاں پارک ہوں گے، کہاں انڈسٹری ہوگی، کہاں گھر ہوں گے اور کہاں پر ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، کہاں پر دیگر سہولیات کی کمی ہے۔ اس کا ایک فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس کے اوپر عوامی سجیشنز بھی لی گئی تھیں۔ اس کے اوپر ڈیولپرز کو خاصے تحفظات ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ فیصل آباد کا جو ماسٹر پلان کا ریڈیس ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ پیری اربن پلان جو کہ 2015 میں بنا تھا اور 35 تک نافذ العمل تھا، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بنایا گیا تھا، اس کے اندر مجموعی طور پر تقریباً 1200 مربع کلومیٹر کا رقبہ رکھا گیا تھا۔ لیکن جو موجودہ ماسٹر پلان ہے جن کے حوالے سے اس کا ایف ڈی اے کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ پیری اربن پلان کے بشمول جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس کا رقبہ جو ہے وہ کم کرتے ہوئے تقریباً 650 مربع کلومیٹر رکھ دیا گیا ہے، جس حوالے سے ڈیولپرز کو یہ تحفظات ہیں کہ وہ تمام علاقے جہاں پر آنے والے دنوں میں ہاؤسنگ ہونی تھی، کالونیز بننی تھی، فیزز ہونے تھے، ایکسٹینشن ہونی تھی، وہاں پر اب ان علاقوں کو گرین ایریا میں شامل کر دیا گیا ہے، جس کے باعث آنے والے دنوں میں نہ صرف رہائش کے مسئلے پیدا ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہر کی ڈیولپمنٹ کے بھی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو بائی پاس روڈ تھے ان کے ارد گرد بھی کئی ایک جگہوں پر کمرشل ایکٹیویٹی تو جاری ہے، اس کے علاوہ کئی ہاؤسنگ کالونیز بھی جو ہیں وہ بن چکی ہیں، ان کو بھی اس ماسٹر پلان کے اندر جو ہے وہ گرین ایریا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ فیصل آباد میں دیگر ایسے جو محکمہ مال کے روڈ ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے نئے روڈز کی تجویز دی گئی ہے، جس کی لینڈ ایکوزیشن ایک چیلنج ہوگا، جس کے لیے حکومت سے اربوں روپے مانگنا ایک چیلنج مانگنا۔ رمضان مرزا آپ ہمیں تفصیل نگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو ماسٹر پلان حوالے سے بتائیں کہ اللہ اللہ کر کے ماسٹر پلان آیا ہی تو فیصل آباد کے ڈیولپرز سراپا احتجاج بن گئے۔ کیا ایف ڈی اے ماسٹر پلان راولپنڈی رنگ روڈ کی طرح کوئی کرپشن کا نیا پردہ فاش کرنے تو نہیں جا رہا؟ ماسٹر پلان پر ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت کاروباری مراکز کے نمائندگان کی جانب سے بڑی تعداد میں ڈی ایف ڈی اے کو خط لکھ دیے گئے۔ نیا پلان میں بہت سی چیزیں ابہام جو جنم دینے لگیں۔ مزید جانتے ہیں بلال ڈوگر سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر
फैसलाबाद का मास्टर प्लान 2021-41 इस वक्त फैसलाबाद के लिए मुअम्मा बन चुका है। शहर को बढ़ाने की बजाय सुकेड़ा जा रहा है। 1200 किलोमीटर की बजाय 600 किलोमीटर कर दिया गया और बहुत सारा इलाका जो है ग्रीन लैंड के तौर पर जाहिर किया गया, जिसमें ऑलरेडी हाउसिंग सोसाइटीज और बेशतर कमर्शियल प्लाजा जहां जो हैं बन चुके हैं। और इसके ऊपर इस वक्त फैसलाबाद के तमाम जितने भी प्रॉपर्टी से मुंसलिक अफराद हैं सरापा एहतजाज बन चुके हैं। अगर मैं बात करूं वापडा हाउसिंग सोसाइटी की, मॉडल सिटी की, प्राइम सिटी की और बहुत सारे बड़े बड़े जो इस वक्त डेवलपर्स हैं, उनके जफर इकबाल संधू हैं, मेहर अवैस अरशद हैं, शाहनवाज कंस्ट्रक्टर्स हैं, इन सब की जानिब से जो है वो खतूत डीजी एफडीए को लिख दिया गया कि ये जो मास्टर प्लान है हमें काबिल कबूल नहीं है कि एक शख्स ने कहीं बैठकर खाम ख्याली के अंदर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर ये मास्टर प्लान तश्कील दिया, जिसमें बहुत सारे ऐसे इलाके जो हैं वो ग्रीन एरियाज के अंदर शामिल कर दिए गए जहां से ऑलरेडी हाउसिंग लोग शामिल हैं और अपनी रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। एक अहम नुकता उठाया गया कि फेडमिक से मुंसलिक जगहें जो हैं वो देखी नहीं गई, उसे खातिर में नहीं लाया गया कि इतनी बड़ी तादाद के जो लोग बाहर से यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आएंगे तो उनके रेजिडेंस के लिए बहुत सारी जगहें चाहिए होंगी, तो उसको ग्रीन लैंड कंसिडर कर दिया गया है। उसके साथ जो प्रपोज लैंड है उसको कमर्शियल के लिए किया गया है और वो जगह सेम ज़्यादा हैं जहां कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती। तो बड़ी तादाद में इस वक्त उंगलियां जो हैं इस एफडीए के मास्टर प्लान के ऊपर उठ रही हैं और कहा यह जा रहा है, जो डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से ये बिल्कुल बोला जा रहा है कि ये रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल से बड़ा स्कैंडल जो है करप्शन का बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनका कहना है मुबैना तौर पर नवाजा गया है और फैसलाबाद के हकदारों को और फैसलाबाद के रिहायशियों को उनके हक से महरूम कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद मास्टर प्लान बराए 2021 से 45 में आम शहरी और कारोबारी अफराद नजरअंदाज कर दिए गए। मास्टर प्लान की हतमी मंजूरी से कबल एतराज़ात दूर किए जाएंगे। अहलियान फैसलाबाद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डायरेक्टर जनरल एफडीए से नजरसानी की अपील कर दी। अहलियान फैसलाबाद का कहना है कि पेरी अर्बन प्लान 2000 से कबल ही खत्म करके नया मास्टर इसमें इतने फ्लॉज हैं कि जो डेवलपर्स ने आपस में बैठ के डिस्कस किए हैं और हम इंशाल्लाह ताला अपने एतराज रिटन भी सबमिट करवाएंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। इसमें कंसल्टेंट्स जो हैं उन्होंने मेजर फैक्टर्स जो हैं उनको ज़हन में नहीं रखा और सिटी की जो नीड्स हैं, जो डायनामिक्स हैं, उनको बिल्कुल प्रॉपरली स्टडी नहीं किया गया और ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन से किसी दूसरे शहर में बैठ के और प्लान को लागू कर दिया गया, हम पे मुसल्लत कर दिया गया। जो अभी नया मैप जो इन्होंने एफडीए ने उस पर दिया है अपनी साइड पे, उसमें इन्होंने जो एरिया था उसको रिड्यूस किया है। 1200 किलोमीटर के रेडियस को कम करके 600 किलोमीटर का रेडियस किया है। जब ये कम होगा तो अल्टीमेटली जो डेवलपर्स हैं वो लैंड महंगी खरीदेंगे और उसका इम्पैक्ट आएगा लोगों पे, घर महंगे बनेंगे, प्लॉट महंगे मिलेंगे और वो जो एक खान साहब का। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद मास्टर प्लान का मामला और डेवलपर्स के तहफ़्फ़ुज़ात डायरेक्टर जनरल एफडीए डॉक्टर फैसल अजीम की सिटी 41 से गुफ्तगू, आइए आपको सुनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मास्टर प्लान अभी हतमी शक्ल से तो काफ़ी दूर है। फैसलाबाद का मास्टर प्लान हतमी शक्ल से काफ़ी दूर है। अभी तो कंसल्टेशन इसकी फ़ेज़ जो है वो चल रही है। कंसल्टेशन फेज़ में हम लोगों ने जो अभी तक उस्मानीज़ ने काम किया हुआ था, 2017 में काम शुरू किया था उन्होंने। जो भी तक उन्होंने काम किया हुआ था और पहले डिफरेंट सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जो उनको आरा तजावीज़ आती थी और उसके बाद जो उनके पास अपनी कोई नॉलेज है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके पास एक अर्बन प्लानिंग का विजन है। तो और अवामी आरा जो उन्होंने ली डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, सेमिनार्स में, उसके बाद उन्होंने एक स्केच बनाया है। ये स्केच जो है इसको हमने पब्लिक कर दिया कि जी अभी तक जो है उस्मानीज़ जो हैं उन लोगों ने दे हैव मेड अप दिस माइंड कि जी इस तरह से ये होना चाहिए, उसके ये खदोखाल होने चाहिए। अब पब्लिक का राह जो है वो हमने पिछले वीक में इसको खोला है। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं आरा भी दे रहे हैं, तजावीज़ भी दे रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ पे कुछ गम गुस्सा भी है। लेकिन बेचैनी जो है ये बेजा मैं कहूँगा अभी उसकी आउट ऑफ प्लेस है, क्योंकि इसमें उनकी तजावीज़ के बाद उनकी जो सजेशंस हैं और आरा हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। उस्मानी वालों को हम जो है वो एक कंसोलिडेटेड शक्ल में सारी तजावीज़ और आरा जो हैं डेवलपर्स की, चेंबर की और डिफरेंट और जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं
ان کو کنسولیڈیٹڈ شیپ میں ہم عثمانیز کو دے رہے ہیں کہ جی یا تو آپ ان کی آراء کو کوئی شیپ دے کے اور انکارپوریٹ کریں ماسٹر پلان کے اندر، ڈرافٹ ماسٹر پلان کے اندر، اور اگر آپ کے خیال میں یہ نہیں قابل عمل تجاویز ہیں یا جو تجاویز قابل عمل نہیں ہیں ان کے بارے میں کوئی پراپر ساؤنڈ جسٹیفیکیشن اور ریشنالٹی کے ساتھ اس کو آپ ریجیکٹ کریں. اور یہ پروسیس چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہم نے پچھلے ویک میں اس کو کھولا ہے. کل ہم جو ہے ڈیولپرز کو فارملی کل ہم نے ڈیولپرز کو انوائٹ کیا ہے. منڈے کو ہم نے سوموار کے دن ہم نے چیمبر آف کامرس کے سامنے اس کو اوپن کرنا ہے، ان کی تجاویز و آراء لینی ہے. تو تمام طبقہ فکر اور تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کی ان پٹ لے کے، ان کی آراء لے کے، ان کی تحفظات کو ایڈریس کر کے ہی جو ہے ہم اگلی سٹیج پہ جائیں گے. اس سے اگلی کافی سٹیجز ابھی ہیں. بے چینی بے جا اس لیے ہے کہ ابھی تو اس کے بعد ہم نے اپنے اس کو ڈسکس کرنا ہے پارلیمنٹ. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فار سی پیک خالد منصور کا چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا ہے، جہاں پاکستان اور چائنا کے معاشی تعلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اس حوالے مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے. جی شیراز. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر خالد منصور نے آج فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر فیصل آباد کی تمام بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ موجود تھی. سی پیک کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. تو سی پیک کی اگر بات کی جائے تو فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں جو قائمہ کمیٹی ہے سی پیک کی، ان کے ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسن صاحب، جو کہ سابق نائب صدر بھی ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے کیا گفتگو کی گئی ہے اور سی پیک کا فیوچر آنے والے دنوں میں کیا ہے. کیونکہ میرے پاس اس وقت بک ہے جو کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے ترتیب دی ہے سی پیک کے حوالے سے، اپرچونیٹیز یعنی مواقع اور چیلنجز یعنی مشکلات. سی پیک کے حوالے سے کیا گفتگو کی گئی ہے اور اس بک کے اندر کیا مواد ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے احمد حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب بتائیے گا سی پیک کے حوالے سے اس بک میں کیا کیا موضوعات ہیں؟ پچھلے 4 سال سے سی پیک پہ کام ہو رہا ہے، R&D میں جو سیل ہے ادھر چیمبر میں. تو ہماری تقریباً 12 پبلیکیشنز ہیں ریگارڈنگ سی پیک اور کوئی 25 پیپرز ہیں جو ویب سائٹ پہ موجود ہے، اینی باڈی کین سی. جو فیز پہلا تھا اس میں انفراسٹرکچر تھا اور الیکٹریسٹی تھی، وہ تقریباً مکمل ہو رہی ہے. اب یہ چائنیز کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے فیز 2 کی، جس کے اوپر یہ فیز 2 پہ بک لکھی گئی، اس میں ایمفسائز کیا. سی پیک کے حوالے سے چائنیز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. شیراز بٹ آپ ہمیں تفصیل نگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. کورونا کے شکار پھر بڑھنے لگے. ڈویژن میں مزید 3 اموات، 153 نئے کیسز رپورٹ. فیصل آباد میں 2 مریض جان سے گئے. 80 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. جھنگ میں 1 مریض جاں بحق. 65 مریضوں کا اضافہ ہوا. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 8 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا. چنیوٹ میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا. جی بالکل، آپ کو کورونا کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں کہ کورونا کے شکار پھر بڑھنے لگے. ڈویژن میں مزید 3 اموات، 153 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. فیصل آباد میں 2 مریض جان سے گئے. 80 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. جھنگ میں 1 مریض جاں بحق. 65 مریضوں کا اضافہ ہوا. ٹوبہ میں 8 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا. چنیوٹ میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا. آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں ہیں کہ کورونا کے شکار پھر بڑھنے لگے. ڈویژن میں مزید 3 اموات، 153 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. جھنگ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. ضلع جھنگ کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال DHQ میں مریضوں کے لیے بیڈز بھی کم پڑ گئے. اسپتال انتظامیہ نے مزید بیڈز لگانے کا فیصلہ کر لیا. اس حوالے تفصیل بات کرتے ہیں مبشر حسن سے. جی مبشر. جی بالکل، جھنگ میں کورونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. DHQ ہسپتال جھنگ میں 38 مریض داخل کیے گئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ DHQ ہسپتال میں ان مریضوں کے لیے بیڈ بھی کم پڑ گئے ہیں، جس پر جھنگ میں DHQ ہسپتال کی انتظامیہ نے مزید بیڈ لگانے کا فیصلہ کیا ہے. مزید جو ہے وہ بیڈ لگائے جائیں گے، جس کے بعد بیڈ کی تعداد 60 ہو جائے گی. تاہم اس وقت جو ہے وہ ضلع بھر میں 200 سے زیادہ افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ جو کورونا کی چوتھی لہر ہے، خطرناک لہر ہے، اس میں شہریوں کو چاہیے کہ وہ تمام تر SOPs پر عمل درآمد کریں تاکہ کورونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں. تاہم اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو 36 افراد میں ہم نے کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، تاہم جو ہے ان کو DHQ ہسپتال میں زیر علاج ہے. جی مبشر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ.
جھنگ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ضلع جھنگ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال DHQ میں مریضوں کے لیے بیڈز بھی کم پڑ گئے۔ ہسپتال انتظامیہ نے مزید بیڈز لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جھنگ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ضلع جھنگ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال DHQ میں مریضوں کے لیے بیڈز بھی کم پڑ گئے۔ ہسپتال انتظامیہ نے مزید بیڈز لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو آگاہ کریں کہ جھنگ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ضلع جھنگ کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال DHQ میں مریضوں کے لیے بیڈز بھی کم پڑ گئے۔ ہسپتال انتظامیہ نے مزید بیڈز لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ جھنگ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ اب آپ کو بتائیں NCOC کے بڑے فیصلے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ 31 اگست کے بعد اسکول ٹرانسپورٹرز بغیر ویکسین کام نہیں کر سکیں گے۔ 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر فضائی سفر نہیں ہو سکے گا۔ 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ کرنے والے پاکستان نہیں آ سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ 15 ستمبر کے بعد موٹر ویز پر سفر کے لیے کم از کم 1 ڈوز ملازمی ضروری ہے۔ میٹرو بس اور ٹرین پر 15 ستمبر کے بعد ویکسین کی 1 ڈوز لگوانے والے سفر کر سکیں گے۔ میٹرو بس اور ٹرین پر 15 اکتوبر کے بعد ویکسین کی 2 ڈوزز لگوانے والے ہی سفر کر سکیں گے۔ نہ اب پاکستان آ سکتے ہیں بغیر ویکسینیشن کے 30 ستمبر سے۔ ریل کے اندر یا بس کے اندر جو آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، میٹروز ہیں، ان سب کے اندر 15 ستمبر تک چاہے آپ ان ٹرانسپورٹ کے اداروں میں ٹرین بس وغیرہ کے اندر کام کرتے ہیں یا آپ نے اس کے اندر سفر کرنا ہے، 15 ستمبر تک آپ کو 1 ویکسینیشن کی ڈوز لگوانا لازمی ہے، اور اگر 15 اکتوبر تک آپ نے دونوں ڈوز نہیں لگوائی ہوئی ہیں تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ موٹر ویز اور ہائی ویز کے اوپر ہے، اس کے اوپر بھی یہ بندشیں لگائی جائیں گی، اور 15 ستمبر کے بعد پہلی ڈوز اور 15 اکتوبر کے بعد فل ڈوز جو ہے وہ موٹر ویز کی۔ شنیور سول جج کی عدالت کے باہر وکیل اور منشیوں کا نائب تحصیلدار پر مبینہ تشدد کا معاملہ۔ ریونیو برانچ کا وکلاء کے خلاف احتجاج۔ رجسٹری اسسٹنٹ کمشنر سمیت ریونیو کے تمام دفاتر کو تالے لگ گئے۔ اندراجی مقدمہ اور وکیل کی گرفتاری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے تفصیلاً جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر۔ ہاں جی بالکل، سول جج محمد آصف کی عدالت کے باہر آج جو ہے وہ نائب تحصیلدار غضنفر علی اور جو ان کے ساتھ ایک پٹواری تھا اس پر مبینہ طور پر تشدد کیا گیا ہے۔ جو شکیل نامی ایک وکیل ہے اور اس کے منشیوں کی جانب سے، جس پر آج جو ریونیو سٹاف ہے اور جو آفیسر اور جو ملازمین ہیں انہوں نے جو ہے وہ قلم چھوڑ ہڑتال کر دی ہے، اپنے دفاتروں کو تالے لگا دیا اور احتجاج جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو یہاں پر احتجاجی مظاہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل کیا واقعہ پیش آیا؟ اسی کل پیش ہویا جی اپنا آصف صاحب سول جج صاحب عدالت تے انہیں صاحب تھلے بلایا کمرے چ باہر بلا کے، تو اتنے نال 2 منشی آن انہیں سرے عام زدو کوب کیتا ہے، بڑا ماریا ہے، انہوں نے گالی گلوچ کیتا، فائلاں کھو لئیاں تے انہوں نے بڑیاں دھمکیاں دیتیاں۔ اسی بعد جی میں پتہ لگ گیا اسی جا کے انہوں نے چھڑایا، انہوں کو باقی چیزاں بھی ایسیاں ہاں جڑیاں نقصان دہ ہیں، لیکن چونکہ اتنے ماحول ایسا بن گیا جس تو اسی چھڑا لیا انہوں نے۔ تے اس تو بعد اسی ہڑتال کر دیتے، اسی اپنے سارے تالے لا کے بیٹھے ہیں، سارے تحصیلدار صاحبان، سارے کلرک صاحبان، پٹواری صاحبان، سارے اسی ہڑتال بیٹھے جب تک سارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، گرفتار نہیں کرتے انہوں، پرچہ نہیں ہوتا خلاف انہوں۔ بالکل جی، جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک جو متعلقہ وکیل ہے جس کی جانب سے جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے نائب تحصیلدار پر، اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا، گرفتاری نہ ہونے تک اسی طرح احتجاجی جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے گا۔ احتجاج جاری ہے۔ بابر منیر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے کروڑ روپے خرچ کر کے قائم کی جانے والی ڈولفن فورس ڈکیتی کی وارداتیں روکنے کی بجائے نمبر بنانے کے لیے شہریوں کو پریشان کرنے میں مصروف ہے۔ 3 ماہ میں ڈولفن فورس نے صرف 68 ڈاکو اور چور پکڑے، جبکہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے ڈولفن اہلکاروں نے 2000 مشکوک موٹر سائیکل اور گاڑیاں پکڑی ہیں۔ آپ کو اس خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے کروڑ روپے خرچ کر کے قائم کی جانے والی ڈولفن فورس ڈکیتی کی وارداتیں روکنے کی بجائے نمبر بنانے کے لیے شہریوں کو پریشان کرنے میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈولفن فورس فیصل آباد سمیت پنجاب کے 5 شہروں میں چند سال قبل سٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے قائم کی گئی تھی، اور ان کو
करोड़ों रुपए मालियत की हैवी बाइक्स भी फराहम की गई थी, जदीद असला भी फराहम किया गया था और इनकी सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो डाकू, चोर और राहजनों को गिरफ्तार करेंगे। मगर फैसलाबाद की डॉल्फिन फोर्स अपने बुनियादी मकसद से हटकर छोटे मोटे जराइम पर काबू पाने में मसरूफ़ दिखाई देती है। डॉल्फिन फोर्स को छोटी से लेकर बड़ी कार्रवाई करने के हर कार्रवाई के मुताबिक नंबर फराहम किए जाते हैं। डकैती का मुलज़म गिरफ्तार किए जाने पर, जो डाकू होता है या राहजन चोर, उसको गिरफ्तार किए जाने पर डॉल्फिन की एक टीम को 25 नंबर दिए जाते हैं, जबकि दूसरी जानब मशकूक मोटरसाइकिल को पकड़ने पर डॉल्फिन फोर्स की टीम को 3 नंबर दिए जाते हैं। इसी तरह छोटे मोटे आतिशबाजी, पतंगबाजी जैसे जराइम पर भी उनको नंबर दिए जाते हैं। फैसलाबाद की जो डॉल्फिन फोर्स है उसकी जानब से 3 माह के दौरान सिर्फ और सिर्फ 63 डाकू, चोर और राहजन गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरी जानब नंबर गेम ज़्यादा करने के लिए 2000 के लगभग मशकूक मोटरसाइकिलों को मुख्तलिफ थानों में बंद करवाया गया है। डॉल्फिन फोर्स डाकू, चोर नहीं पकड़ सकती, उनको पकड़ना उनको नामुमकिन और मुश्किल दिखाई देता है, जबकि आम शहरियों की मोटरसाइकिल्स को मशकूक करार देकर पकड़ने के लिए वो हमा वक्त तैयार रहते हैं और अपनी नंबर गेम ज़्यादा करने के लिए छोटे मोटे जराइम पर काबू पाने में डॉल्फिन फोर्स मसरूफ़ दिखाई देती है। जबकि दूसरी जानब फैसलाबाद में 3 माह के दौरान डकैती, राहजनी और चोरी की डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाइयों के हवाले से तैयब मकबूल आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक समेत दीगर की बुनियादी इदारों की मुमकिना इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत हुई। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 27A का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत के बाद मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक ने अहाता हाई कोर्ट में सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ था कि जो हमारा टर्नओवर है वो फंक्शनल 5 ईयर है और इसका कतई तौर पर ये मतलब नहीं था कि जी हमें गैर फाल करके घर पर बिठा दिया जाए और बाद में ये जो टर्नओवर पूरा करके तो इनको फारग कर दिया जाए। तो इसमें बड़ा कम्प्रीहेंसिव जो है जज साहब ने आर्डर लिखवाया। उन्होंने ना सिर्फ आज हमारी जो रिट पटिशन है उसको एडमिट किया है, बल्कि डिटेल उन्होंने साथ आर्डर भी लिखवाया है। उन्होंने ऐसे ही नोटिस नहीं किया, डिटेल आर्डर लिखवाने के बाद नोटिस किया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी जमहूरियत के लिए एक बहुत अहम कदम होगा और हमारी आवाम के लिए भी एक नई प्रैक्टिस है। पहले चूँकि ऐसा कोई आर्डर हुआ नहीं था, अब इंशाअल्लाह ताला हमें आज की समाअत के बाद हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि ये जो फैसला है ये पंजाब के बल्दियाती अदारों के फेवर में आएगा और इंशाअल्लाह ताला जो फंक्शनल 5 ईयर्स हैं वो पंजाब के बल्दियाती अदारे पूरा करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स गोशवारों में हकायक छुपाने, असासों, बैंक ट्रांजैक्शन, गाड़ियों और आमदन की सही तफसीलात फराहम न करने वालों के घेरा तंग कर दिया गया। 33,964 अफराद को सेक्शन 122 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से हकायक छुपाने वालों के गिरद घेरा तंग किया जा रहा है और इस हवाले से ऐसे अफराद जिनकी जानिब से इनकम टैक्स रिटर्न में असासों की तफसीलात, बैंकों की ट्रांजैक्शंस या फिर उनकी गाड़ियों और दीगर असासों से मुतल्लिका जो तफसीलात छुपाई गई हैं, तो उस पर 33,009 से ज़ायद अफराद का सुराग लगाया गया है और इन तमाम अफराद को सेक्शन 122 के तहत नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया गया है कि वो 15 रोज़ के अंदर अंदर अपनी जितने भी असासे हैं या वो हकायक जो कि मुबैना तौर पर उन तमाम अफराद की जानिब से छुपाए गए हैं उनकी तफसीलात FPR को फ्राहम करें या उस पर वो अपना जवाब पेश करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। FPR हुक्काम के मुताबिक सबसे ज़्यादा लायलपुर जोन में 15,000 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनकी जानिब से हकायक छुपाए गए थे और उनको सेक्शन 122 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए हैं। FPR हुक्काम के मुताबिक अगर इन अफराद की जानिब से 15 दिन के अंदर अंदर जवाब तफसीलात का सुराग लगाया गया है। उमैर अजमत आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें। तहसील बुवाना चक नंबर 244 में सुबह से बिजली बंद है। देहात के मकीन पेस्को हेडक्वार्टर में सरापा एहतजाज है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उवैस अली से। उवैस बताएगा मकीनों का क्या कहना है। आज बिल्कुल 244 अद्योका तहसील बुआना में सुबह से जो है वो बिजली बंद है, जिसके पेश नज़र अद्योका के जो इलाका मकीन हैं वो फेस्को हेडक्वार्टर में सरापा एहतजाज हैं और एक्सियन चन्योट के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। उनके साथ बात करते हैं कि सवाल सुनने का क्या कहना है। अच्छा, आपका ट्रांसफार्मर का जो इशू है वो हल नहीं किया गया, बिजली बंद है, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اسی جی چک نمبر 244 تحصیل بوانا ضلع چنیوٹ تو آیا ہے چیف دفتر فیصل آباد 2 بساں بھر کے آیا جی ساڈے بتی لگی نو بجلی لگی نو 35 سال ہو گئے نو ساڈے چک دا نمبر 244 ہے پورے چک ایک ہی ٹرانسفارمر ہے جیڑا کہ 50 دا 50 دے ٹرانسفارمر دے 2 فیس چلدے ہیں تے تیسرا رکو ہے جی 15 سال تو اسی بوانا واپڑا دے چنیوٹ ایکسیان کول کئی درخواستاں کئی ہزاراں واری گئے ہیں لیکن سانو ٹال مٹول کیتی گئے ہیں ساڈی فائلاں تیار کر دین گم کر لیندے ایسی واپڑا فیصل آباد کول آمدیاں ساڈیاں فائلاں او گم کر لیندا ہے جی اس تو بعد جڑا نواں تو کوئی بھی ایکسیان آمدا ہے ساڈے کول کوئی آندا 3 لاکھ روپیہ دیو تاں تواڈے پنڈ دا ٹرانسفارمر بڑا لگنا ہے کوئی آندا سانو 5 لاکھ روپیہ دیو تاں تواڈے ٹرانسفارمر دا تبدیل ہونا جی 50 تو 100 ہونا ہے اسی پورا پنڈ آج بھی ٹرانسفارمر خرابی کی وجہ سے صبح سے بجلی بند ہے جی آج بھی صبح سے بند ہے ہمارے گھر کی تمام چیزیں جل گئی ہیں کیونکہ لوڈ کم تھا ہر چیز جل گئی ہے جس وجہ سے ہم لوگ سارے گاؤں کے چھوٹے بچے بوڑھے 2 بسیں بھر کر ادھر آئے ہیں چیف دفتر کیوں ہماری کوئی سننے والا نہیں آج صبح سے بجلی بند ہے ویسے ہی آپ ہمیں تفصیل نگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد جناح کالونی گیٹوں والے چوک میں پڑا گڑھا پر نہ ہو سکا ٹریفک کی روانی متاثر شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزید تفصیلات جانیں گے حنان بخاری سے جی حنان بتائے گا اس وقت میں فیصل آباد کے علاقے جناح کالونی گیٹوں والے چوک میں موجود ہوں جہاں پہ آج سے چند دن پہلے 7 فٹ لمبا جو ہے وہ شگاف مین سڑک کے اوپر پڑ گیا جس کے بعد یہاں کی ٹریفک کافی حد تک متاثر ہوئی نہ صرف ٹریفک بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کافی حادثات بھی ٹریفک کے پیش آ رہے ہیں خاص طور پہ رات کے اوقات میں شہریوں کا کہنا ہے کہ جب وہ یہاں سے گزرتے ہیں تو یہاں پہ کھڈا ہونے کی وجہ سے تیز موٹر سائیکل سوار یا پھر بڑے جو ٹرک یا ٹرالیاں یہاں سے گزرتی ہیں بعض اوقات حادثے کا شکار بنتی ہے اگر میرا کیمرہ مین آپ کو میری دائیں جانب دکھا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی دنوں سے اس کا کام جو ہے وہ جاری ہے یہاں پہ لیکن اس کے باوجود اسے مکمل نہیں کیا جا سکا شہریوں کا یہ درخواست ہے کہ انتظامیہ کو کئی دفعہ جا کے بتایا کہ یہاں پہ کھڈا ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ ٹریفک حادثات جو ہے وہ پیش آئے اور رات کے اوقات میں زیادہ تر یہ ٹریفک حادثات پیش آتے ہیں ٹریفک کے بہاؤ میں بھی کافی حد تک خلل پیدا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی لمبی قطاریں بھی یہاں پہ لگ رہی ہیں کیونکہ مین روڈ ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ سڑک کی تعمیر و مرمت کی جائے بہت شکریہ حنان بخاری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے چنیوٹ ڈی ایچ کیو اسپتال میں ٹی بی کے مرض کی تشخیص کے لیے جدید مشین نصب کر دی گئی اب ٹیسٹ کے رزلٹ کے لیے سیمپل نہ لاہور بھیجنا پڑیں گے اور نہ ہی انتظار کرنا ہوگا مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سٹی 41 وقار گھومن سے جی وقار جی ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ میں ٹی بی کے مرض کی تشخیص کے لیے جو جدید مشینری یہاں پر انسٹال کر دی گئی ہے اس سے پہلے صرف مائکروسکوپک طریقے سے تشخیص کی جاتی تھی لیکن اب ایک جین ایکسپرٹ نامی نئی مشین یہاں پر رکھی گئی ہے جس میں ایٹ اے ٹائم 16 جو ٹیسٹ ہیں ان کا پی سی آر کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ایم ایس اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ممتاز اوان ان سے بات کرتے ہیں کہ اس مشین سے کتنا فائدہ ہوگا ہسپتال انتظامیہ کو اور جو مریض ٹی بی کے جو مریض آتے ہیں پہلے ان کو کچھ ٹائم لگتا تھا ٹیسٹ کرانے کے لیے اب اس مشین سے کیا فائدہ ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس ٹی بی کی ساری فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی تو اب TB.com کے تعاون سے ہمارے پاس جین ایکسپرٹ مشین اویلیبل ہے جو پیشنٹ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ٹیسٹ پہلے لاہور بھیجتے تھے 2 ہفتے لگ جاتے تھے اب یہاں پہ فری اویلیبل ہے اور سیم ڈے پہ ٹیسٹ مل جاتا ہے اور تشخیص بھی پراپر ہو جاتا ہے اور اس سے مریضوں کو بہت زیادہ سہولت حاصل ہے اور کوئی کاسٹ بھی نہیں اس پہ آتی ہے جی بالکل اس سے پہلے کافی وقت لگتا تھا کسی ٹیسٹ کے رزلٹ کے لیے لیکن اب سیم ڈے میں یہاں پر یہ جو مشین انسٹال کی گئی ہے یہاں پر اس کا جو سیمپل ہوگا کے لیے جدید مشینیں لگا دی گئی ہیں وقار گھومن آپ کا شکریہ آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب بار کونسل کی جانب سے جھنگ سمیت دیگر اضلاع میں الیکشن بورڈ قائم نہ ہونے پر نوٹس لے لیا گیا ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ کو الیکشن بورڈ کے ممبران جلد منتخب کرنے کی ہدایت پنجاب بار کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی نے بار انتظامیہ کو مراسلہ جاری کر دیا مزید تفصیلات جانیں گے اویس خان سے جو اویس بتائے گا مراسلہ جاری کر دیا گیا
पंजाब बार कौंसिल की जानिब से जंग समेत दीगर अजला में इलेक्शन बोर्ड्स के अदम क़याम का नोटिस लिया गया है। इलेक्शन की आमद है और इस सिलसिले में जो है वो पंजाब बार कौंसिल की आइन के मुताबिक 3 माह का जो है इलेक्शन बोर्ड का क़याम अमल में लाना होता है। ताहम जो है बेशतर अजला की जानिब से इलेक्शन बोर्ड के क़याम के हवाले से कोई भी इक़दाम मुमकिन नहीं किए गए, जिस पर पंजाब बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से तशवीश का इजहार करते हुए तमाम डिस्ट्रिक्ट बार से फौरी तौर पर इलेक्शन बोर्ड के क़याम के और इनकी लिस्टें पंजाब बार कौंसिल को फराहम करने का हिदायत जारी की गई है। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इंतजामिया को हिदायत जारी की गई है। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में शजरकारी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल रजाना में पौधे लगाने का एहतमाम हुआ। इस बारे तफसीलें आगाह कर रहे हैं शाहिद महमूद। जी शाहिद। जी बिल्कुल, अगर बात करें शजरकारी के हवाले से पौधे लगाने का सिलसिला जारी है और आज जो है टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक की जानिब से रजाना में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पौधे लगाए गए हैं। इस वक्त में सर मौजूद भी उनसे बात भी तो सब किस तरह देखते हैं शजरकारी के हवाले से जो है जगह जगह पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर को ग्रीन एंड क्लीन बनाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक और जनाब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला की हिदायत पर पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम शुरू है और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह 10 अरब पौधे जो हैं पाकिस्तान भर में लगाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत हम हर अदारे में जाकर जो पौधे लगा रहे हैं। 10 अरब पौधे लगाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।